الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم۔ عزیز بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر ہر شخص مختلف رشتوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک وہ رشتہ ہے جو اس کے والد کی طرف سے قائم ہے، ایک وہ رشتہ ہے جو اس کی والدہ کی طرف سے قائم ہے، اور پھر زندگی میں ایک ایسا مرحلہ اور موڑ آتا ہے جب ایک تیسرا رشتہ اہلیہ اور اہلیہ کے گھر والوں کی طرف سے قائم ہوتا ہے۔ ددیال کا رشتہ، ننیال کا رشتہ اور سسرال کا رشتہ، یہ رشتے خود قائم نہیں ہو جاتے، اور نہ ہی ان کو قائم کرنے میں انسان کی اپنی مرضی کا کوئی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، سوائے سسرالی رشتے کے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت و تدبیر سے ہمیں ہمارے والدین کے ذریعے سے اس دنیا میں لاتا ہے، اور سسرال کا رشتہ بھی جو قائم ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نام کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے رشتہ کو طلب کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔
اسلام میں رشتہ داری کی جو اہمیت ہے، رشتہ داری کو نبھانے کی، جوڑ کر رکھنے کی، رشتہ دار اور رشتہ داری خوشگوار رہے، اس اہمیت کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر اس کا حکم دیا گیا، اس کی تاکید کی گئی اور اس کے فائدوں کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، مسکین اور مسافروں کا بھی تم پر جو حق ہے اس حق کے سلسلے میں کوتاہی مت کرو۔ رشتہ داری کے نبھانے کو ایمان سے جوڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھے، رشتے کو نبھاتا رہے۔ تو گویا رشتہ داری کو نبھانا یہ ہمارے ایمان اور ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جوڑا ہے ہم اس کو جوڑ کر رکھیں اور اس کے سلسلے میں ہمارے اندر کوتاہی پیدا نہ ہو۔ ثواب اور فائدہ کا اندازہ لگانا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جسے یہ پسند ہے کہ اس کی روزی کو کشادہ کر دیا جائے اور اس کے وقت میں برکت دی جائے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا رشتہ نبھائے، رشتے کو جوڑ کر رکھے۔ اس حدیث میں رشتے کو جوڑ کر رکھنے کا دو بڑا فائدہ بیان کیا گیا۔ ایک فائدہ تو یہ کہ اس سے رزق میں، روزی میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس سے وقت میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام بہتر طریقے سے انجام پاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَسْرَةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَةٌ فِي الْأَثَرِ، رشتے کا جوڑنا، محبتٌ فی الاہل، یہ لوگوں میں عزت
اور محبت کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے معاشرہ کے اندر جو شخص رشتہ داری کو نبھاتا ہے، لوگوں سے تعلقات کو اچھا بنا کر رکھتا ہے اور شعوری یا غیر شعوری طور پر پہنچنے والی تکلیف کو انگیز کرتا ہے، تو ایسا شخص معاشرہ کے اندر معزز اور محبوب ہوتا ہے۔ ہر شخص اس سے اچھی طرح سے ملتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اس سے اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، اگر ہم معاشرہ کے نرم و گرم کو برداشت نہ کر سکیں، باتیں ہمیں ناگوار گزریں اور تلخیاں ہمیں انگیز نہ ہوں اور ہم اس پر ایسا رد عمل ظاہر کریں جس کی وجہ سے دوری پیدا ہو جائے، خلیج بن جائے، تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر لیتے ہیں، بلکہ لوگ بھی دوری بنانے لگتے ہیں کہ یہ شخص تو ایسا ہے، اس سے دور ہی رہو۔ تو جو شخص صلہ رحمی کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، وَمَثْرَةٌ فِي الْمَالِ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، وَمَنْفَعَةٌ فِي الْأَثَرِ، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے وقت میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں ان کو اہمیت دینا چاہیے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہے، ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہے اور ہر ایک کا برتاؤ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، کوئی نرم ہے تو کوئی گرم ہے، کوئی کبھی انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق غصے میں رہتا ہے، اس کے جذبات معمول پر نہیں رہتے، اور ایسے وقت میں باتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بگاڑ کو ہوا دیں اور اسے بڑھائیں، بلکہ جب ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے تو ہمیں انگیز کرنا پڑے گا، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرتبہ اور مقام اسلام اور مسلمانوں کے درمیان ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے۔ آپ کی بیٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بدکاری کی تہمت لگائی۔ بعض صحابہ کرام بھی منافقین کی اس سازش کے شکار ہو گئے۔ حضرت صفوان بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور حضرت صفوان یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں شامل ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات بہت شاق گزری، ان کو تکلیف ہوئی کہ جس کی میں اب تک مدد کیا کرتا تھا وہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی، کہا کہ اب آئندہ صفوان کی مدد نہیں کروں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات جب آسمان سے نازل ہوئی
اور سورہ نور کی آیتیں جن میں آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا، تو ان آیات کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ تم میں سے جو مالدار لوگ ہیں، حیثیت والے لوگ ہیں، ان کو اس بات کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے، فقراء اور مساکین پر خرچ نہیں کریں گے، مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ تو حقیقت میں اگرچہ یہ حکم عام ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے سب سے پہلے مخاطب حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صفوان پر خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ صفوان سے غلطی ہوئی، صفوان سے چوک ہوئی، لیکن اے ابوبکر تمہارا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، تم اپنی شان کو دیکھو، اپنے مرتبہ و مقام کو دیکھو، یہ بات تم کو زیب نہیں دیتی کہ تم اس طرح قسم کھاؤ۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا بلکہ تم معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ اگر اللہ کی معافی چاہتے ہو، اگر اللہ کی معافی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو معاف کرو، اللہ کے بندوں کو معاف کرو، ان کے نرم و گرم کو برداشت کرو اور اس کو سہو اور ان کے ساتھ نرمی، محبت اور ہمدردی کا معاملہ اور برتاؤ رکھو۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں اے رب، ہم تیری معافی چاہتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح پہلے صفوان کی مدد کرتے تھے، اسی طرح وہ ان کی مدد کرنے لگے۔ اگر ایک مسلمان رشتے کی اہمیت کو جاننے کے باوجود اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو جوڑ کر نہیں رکھتا، تو وہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشتہ اللہ کے عرش سے لگ کر یہ کہتا ہے، رشتہ اللہ کے عرش سے لگ کر یہ کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جو مجھ کو جوڑ کر رکھتا ہے اللہ اس کو جوڑ کر رکھتا ہے، اور جو مجھ کو کاٹ کر رکھتا ہے اللہ اس کو کاٹ کر رکھتا ہے، اللہ اس کو کاٹ کر رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ کیا یہ بات تم سے قریب نہیں کہ تم جب زمین کے حاکم بنا دیے جاؤ، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تو تم زمین میں فتنہ و فساد برپا کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور اپنے رشتوں کو کاٹو، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ غور کیجئے، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے والا اور رشتوں کو کاٹنے والا، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے والا اور رشتوں کو کاٹنے والا، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہرا اور اندھا کر دیا۔ اب وہ بہرے ہیں، صحیح بات، اچھی بات انہیں سنائی نہیں دیتی، اندھے ہیں، صحیح راستہ اور اچھا راستہ انہیں سجھائی نہیں دیتا۔ یہ وبال ہے، یہ وبال ہے، یہ سزا ہے زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے اور رشتوں کو کاٹ کر رکھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر
ان يعجل اللہ له العقوبۃ فی الدنیا مع ما له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ جو گناہ اس لائق ہے کہ اس کی سزا دنیا کے اندر سب سے جلدی دی جائے، صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو گناہ اس لائق ہے کہ اس کی سزا دنیا کے اندر سب سے جلدی دی جائے، اس سزا کے علاوہ جو اس کے لیے آخرت میں ہے، وہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ من البغی وقطیعۃ الرحم، سرکشی اور رشتوں کا کاٹنا۔ سرکشی اور رشتوں کا کاٹنا یہ ایسا گناہ ہے جس گناہ کی سزا دنیا کے اندر سب سے جلد دی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم رشتہ داری کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہیں، رشتہ داری کو نبھاتے نہیں، رشتہ داری کو جوڑ کر نہیں رکھتے، رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات یعنی جمعہ کی رات اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو جو رشتوں کا کاٹنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ وبال دیکھیے، رشتوں کے کاٹنے والے کی نیکیوں کو اللہ کے نزدیک قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں رشتوں کا کاٹنے والا نہیں جائے گا، یعنی جنت کا جو دخول اولی ہے اس دخول اولی سے رشتے کا کاٹنے والا یہ محروم رہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے رشتے کو جوڑ کر رکھے ہم اسے رشتے کو جوڑ کر رکھیں، جو ہم سے دوری بنا لے ہم اس سے دوری بنا لیں۔ اسلام میں صلہ رحمی کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے، یہ تو بدلے والی رشتہ داری ہے۔ اسلام بدلے والی رشتہ داری کا حکم نہیں دیتا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتے، میں ان سے قریب رہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے دوری بنا کر رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِن كُنتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، آپ نے فرمایا کہ اگر بات ایسی ہی ہے جیسی کہ تم نے بتلائی، مطلب یہ ہے کہ تم تو نبھاتے ہو لیکن وہ نہیں نبھاتے، بلکہ ان کا معاملہ، ان کا برتاؤ، ان کا سلوک اس کے برعکس ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، گویا کہ تم ان کے منہ زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق بھی ہے۔ ہم پر جو ذمہ داری عائد ہے رشتے کی نبھانے کی، سب سے بڑی ذمہ داری اس شخص کے بارے میں ہے جو رشتے کے اعتبار سے ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور مجھے دیکھو کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے کتنا اچھا ہوں۔ والدین ہیں، والدین کی جو ذمہ داری ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہاں تک ہمیں اجازت نہیں کہ ہم ان کی کسی بات پر اف تک کہیں، یہ تو معاملہ زندگی کا معاملہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا اس کے بعد بھی ان کا ہم پر کوئی حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا ان کا ہم پر کوئی حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں،
الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما۔ 5 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت۔ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، ان کی جنازہ کی نماز پڑھنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بہت اونچا مقام دیا، اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے اعمال اتنے اچھے تو نہیں تھے کہ مجھے جنت میں اتنا اونچا مقام ملتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باستغفارک ولدک لک، تیری اولاد تیرے لیے جو دعائے خیر کر رہی ہے، دعائے مغفرت کر رہی ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے، یہ اسی کا صلہ ہے کہ تمہیں اتنا اونچا مرتبہ دے دیا گیا۔ تو اگر والدین اس دنیا کے اندر نہیں ہیں تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے دعائے خیر میں ان کو یاد رکھیں، ان کے مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور دوسری نیک دعائیں جن کے وہ مستحق بھی ہیں اور جن کے وہ ضرورت مند بھی ہیں، ہم ان کے لیے وہ دعائیں کریں۔ الاستغفار لہما، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما۔ تیسری بات جو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ جب وہ اس دنیا کے اندر تھے اس وقت اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اب اگر وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہیں تو ان کی اولاد کی اور ان کے ورثہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کیے جائیں۔ وانفاذ عہدہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے سے جو رشتہ قائم ہے، باپ کے ذریعے سے ددھیال کا رشتہ قائم ہے، ماں کے ذریعے سے ننیال کا رشتہ قائم ہے، ان رشتوں کا لحاظ کیا جائے، ان رشتوں کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان رشتوں کو جوڑ کر رکھا جائے۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور اسی طرح ان کے جو دوست و احباب تھے، ان کے جو ملنے جلنے والے تھے، ان کی خبر گیری کی جائے، ان کی حال چال لی جائے، ان سے وقتاً فوقتاً ملا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کریں، اور ان کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھیں۔ انسان کی اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو بہت مختصر زندگی ہے، وہ تو بہت فانی، عارضی اور چند روزہ زندگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اس زندگی میں ایسے اعمال کرے جو کل کے دن اس کے کام آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا کہ دنیا کے اعمال کو کرے گا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن اس کے بعد اعمال ایسے ہیں کہ اس کی موت کے بعد بھی ان اعمال کا اجر اور ان اعمال کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک عمل تو وہ ہے جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا صدقہ کہ جس کا فیض جاری ہے۔ کنواں ہے، لوگ پانی لے رہے ہیں، مسجد ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مدرسہ ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، جاری صدقہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر وہ مدرس تھا، اس نے بچوں کو پڑھایا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہترین ذریعہ ہے موت کے بعد نیکی کے اکاؤنٹ کو جاری رکھنے کا۔ اس نے کتابوں کو لکھا ہے، اس کے موت کے بعد اس کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، بہترین ذریعہ ہے اس کو ثواب کے پہنچنے کا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا تیسری اور اہم بات یہ کہ اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کر رہی ہے۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد، بلکہ یہ کہا گیا کہ نیک اولاد۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اولاد کی نیکی کی، کہ اولاد نیک ہو، اس کی
کتنی اہمیت ہے۔ یہ بھی حقیقت میں والدین کے لیے موت کے بعد ثواب کے حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، نیک تربیت کی جائے، تاکہ وہ نیکی کے راستے پر قائم رہیں، اور اولاد کو جو نیکی سکھلائی گئی ہے وہ نیکی کے کاموں کو کریں گے تو ان کو کرنے کا اجر ملے گا، اور والدین جنہوں نے اولاد کو نیکی کے کام سکھلائے ہیں، والدین کو سکھلانے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما یلحق المومن من عملی و حسناتی بعد موتی۔ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد اس کے اعمال میں سے جس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، علما نشرہ او ورثہ۔ ایک تو علم یعنی دین کا علم جس کو اس نے عام کیا، جس کو اس نے پھیلایا، بول کر پھیلایا، لکھ کر پھیلایا، جس طرح سے بھی اس نے اس علم کو پھیلایا، او ورثہ، یا کسی کو وارث بنا دیا، کسی کو سکھلا دیا، کسی کو پڑھا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی، مصحفا ورثہ، مصحف جس کا اس نے وارث بنایا، قرآن کریم کی نشر و اشاعت، مساجد کے اندر ان کو رکھوانا، پڑھنے والے بچوں کے درمیان ان کو تقسیم کرنا، قرآن کریم کے معنی، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، یعنی قرآن کے علم کو عام کرنا، مصحفا ورثہ، مصحف جس کا وارث بنا دیا، مسجداً بناہ، مسجد بنائی یا مسجد کے بنانے میں وہ شریک رہا، اس کا تعاون اس میں رہا، نہراً اجراہ، یا جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں اس نے پانی کی ضرورت کو پوری کرا دیا، کنواں کھدوا دیا، یا پانی کے پہنچانے کا کوئی اور نظم کیا، صدقتاً اخرجہا من مالہ فی حیاتہ و صحتہ، یا وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں اور اپنے صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا، یہ وہ اعمال ہیں جن کا اجر اور جن کا ثواب اس کو موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو حقیقت میں جس نے اس دنیا کے اندر اس جیسے اعمال کیے اور اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، یقیناً یہ اس کے لیے بہت اچھی اس کے لیے بشارت ہے، اور اس کے لیے یہ بہت اچھی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان اعمال کو قبول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ورثہ ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جانے والا جو اس دنیا سے چلا گیا، اس نے جو خیر کا راستہ ہمیں دکھلایا ہے، نیکی کا راستہ دکھلایا ہے، بھلائی کا راستہ دکھلایا ہے، اس خیر کے راستے کو، بھلائی کے راستے کو، نیکی کے راستے کو قائم رکھا جائے، جاری رکھا جائے، تاکہ اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مجھ کو وصیت کیجیے، اسی بات پر میں آج کا یہ درس ختم کرتا ہوں۔ ان سے کسی نے یہ کہا کہ مجھے وصیت کیجیے، تو انہوں نے ایک بہت چھوٹی سی وصیت کی، لیکن حقیقت میں یہ وصیت اپنی عبارت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم وصیت ہے۔ انہوں نے کہا، اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا واعمل للآخرہ بقدر مقامک فیہا والسلام۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے لیے اتنا ہی عمل کرو جتنا تمہیں دنیا کے اندر رہنا ہے، جتنی زندگی، جتنی مدت اور جتنے دن تمہیں اس دنیا کے اندر گزارنے ہیں، اسی اعتبار سے تم عمل کرو، اسی اعتبار سے تم تیاری کرو، لیکن آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تمہیں آخرت کے اندر رہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کے لیے کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی
بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، خیر و ابقا بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی اور زندگی کی پوری تگ و دو، پوری محنت، پوری صلاحیت یہ صرف دنیا کے لیے صرف نہ کر دیں، بلکہ جو حقیقی زندگی اور پائیدار زندگی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے اس کی فکر کریں اور اس کو بنانے کی کوشش کریں، تبھی ہم اپنے رب کو راضی رکھ سکیں گے اور ایک اچھی زندگی اس دنیا سے گزار کر ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس رہا تو پھر یہ بات مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے اچھی نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ بات ہمارے انجام کے لیے اچھی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اخروی زندگی کی جو حقیقت ہے اسے بھی ہم فراموش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پر قائم رکھے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے ایمان پر آئے۔ بار الہ تیرے وہ بندے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تیرے پاس ہیں، بار الہ وہ تیرے بندے ہیں اور تو غفور الرحیم ہے، تو ان کے ساتھ عفو و مغفرت کا برتاؤ کرنا، اور جب تو ہمیں بھی اپنے پاس بلانا تو اپنی رضامندی کے ساتھ اور اپنے عفو و کرم کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔